تاریخ کی گواہی کے مطابق سن 61 ہجری کے 10 محرم الحرام عاشورہ کے دن واقعہ کربلا وقوع پذیر ہوا، جس میں نواسۂ رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو ان کے بچوں اور ساتھیوں سمیت انتہائی بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار حضرت حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے لوگو، اگر حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے۔ یہ حسین میری اولاد ہے اور میرا خون ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحلت کو کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف لاکھوں کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جس کو رسول خدا اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے۔ کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا رستہ روکا ہے؟ اے لوگوں، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کر دیا؟ بتاؤ بتاؤ بتاؤ۔ کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی ترمیم کی ہے؟ کیا کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کیا کسی انسان پہ ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید ایک ہی آواز میں کہنے لگی کہ اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، آج جس دین کا علم تمہارے ہاتھ میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا۔ یہ مت بھولو، خیبر و خندق میں میرے بابا علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کی، اس علی کو یہ صلہ دے رہے ہو؟ اے لوگو، بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بار بار علی کا ہاتھ بلند کر کے کیا یہ نہیں فرمایا تھا کہ جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا؟ اور آج اس علی اور اس کی اولاد کو یہ اجر دے رہے ہو۔ یہ سب سن کر یزید کی فوج کے سپہ سالاروں نے سوچا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو، حملہ کرو۔ بس لاکھوں کی فوج نے جب رسول اللہ کے نواسے پر حملہ کیا تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو میان سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پر اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح فنار کر رہا ہے کہ فوج یزید واپس پلٹ کر بھاگنے لگی۔ امام حسین علیہ السلام فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ آؤ، 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول اللہ کے اس نواسے کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کو اس کی نظروں کے سامنے بے رحمی سے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچوں کی قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں آوازیں غیب آتی ہے کہ اے حسین، تیرا رب تجھ سے راضی ہوا۔ اس صدا کا سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ شمر، کیا دیکھتے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو دور سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے، کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مار دے۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے پاس برچیاں تھیں اس نے برچیاں ماری۔ مورخ لکھتا ہے کہ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی تپتی زمین سے مٹی اٹھا کر امام حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین کے جسم مبارک پر ہزاروں زخم لگتے رہے۔ آپ کے جسم مبارک میں اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر تک نہیں آتا تھا۔ بس جیسے ہی نواسۂ رسول گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں، فوج یزید خوشی سے جھومنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے چاروں طرف دوڑنا شروع کر دیتا ہے تاکہ تیروں سے میں اپنے آقا حسین کو بچا سکوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا کہ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے لوگو رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا
کہ اس گھوڑے پر اللہ کے رسول سوار ہوا کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے، اور یوں تیروں کو چلانا بند کیا گیا۔ افسوس ہے ان لوگوں کو اس گھوڑے کا احترام تو معلوم تھا جس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، لیکن افسوس صد افسوس اس حسین کا احترام بھول چکے جن کو رسول اللہ اپنے کندھوں پہ سوار کر کے امت کو دکھایا کرتے تھے۔ بس امام حسین زمین کربلا پر اپنا سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور وہاں فوج یزید کے مختلف سپاہی امام حسین کا سر مبارک کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی امام حسین کے سر مبارک کو دیکھتا ہے اسے امام حسین کے چہرے میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے، اور وہ چیخ کر دور چلا جاتا ہے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شمر نے خنجر امام حسین کے گلے پہ رکھا تو اس نے دیکھا امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا ہم نے حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا، 3 دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاہد حسین ہمیں دعا دے رہے ہوں گے۔ امام علی مقام کا کلام سننے کے لیے جب کان قریب کیے تو امام حسین سجدے میں اللہ کے حضور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس عظیم امتحان کے لیے تو نے اس حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا اے شمر کیا تو نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پہ ہوں، بے قصور ہوں، بے جرم ہوں؟ شمر نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ اس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا تاکہ یزید میری جھولی دنیا میں دولت سے بھر دے۔ یہ کہتے ہوئے شمر ظالم نے امام حسین کا گلا کاٹ دیا اور فوج یزید جھومنے لگی۔ امام حسین کا سر مبارک ان کے جسم سے جدا کرنے کے بعد سادات کو لوٹا گیا۔ امام حسین کے سر مبارک کو نیزے کی نوک پہ بلند کیا گیا۔ جناب سکینہ کو تماچے مارنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نواسیوں کے سروں سے چادروں کو کھینچا گیا اور امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا کہ امام حسین کے جسم مبارک پر جو جو چیزیں تھی وہ لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین کے جسم کے قریب آیا۔ امام حسین نے اپنے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ وہ شخص اس انگوٹھی کو اتارنے کی کوشش کرنے لگا لیکن انگوٹھی نہ اتری تو وہ بدبخت امام علی مقام کی انگلی کاٹ کر انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک پر رسیاں باندھ کر کربلا کی تپتی ریت پر ادھر سے ادھر پھرایا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا اے شمر حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف بات نہ کر سکے۔ سب کے جسموں سے سروں کو کاٹ کر الگ کر دو اور سب کی لاشوں کو پامال کر دو۔ ناظرین گرامی زمین کربلا گواہ ہے کہ کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کر آتا اور کہتا کہ ہم حر کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے، کہیں بی بی ام لیلا کا قبیلہ آ کر کہتا ہے کہ ہم علی اکبر کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے، کہیں بی بی رباب کے قبائل کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم علی اصغر کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ صرف رسول اللہ کا اکیلا نواسا کربلا کی زمین پر ایسے ہی پڑا رہا اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑتے رہے اور امام حسین کا مبارک جسم پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اس طرح سے پامال کیا گیا کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی جانب چلی گئیں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی جانب، جن کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہو میرے اس بے وطن دادا پر جن کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو زمین کربلا میں بکھیرا گیا۔